ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہمیں سکھا دیا جاتا ہے، یا انکانشیسلی کمپیریزن کی وجہ سے ہم ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ خوشی کا تعلق بہت زیادہ امیر ہونے سے، یا کسی بہت زیادہ بڑے گھر میں رہنے سے، یا کسی بہت ہی زیادہ کسی ادارے کے اونچی پوزیشن حاصل کر لینے سے، یا کسی بہت ہی زیادہ کوئی ٹف ایگزام کریک کر لینے سے ہی آپ کی زندگی میں ایک سکسیس یا خوشی آئے گی۔ لیکن خوشیوں کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ یہ ایک سکسیس فیکٹر ضرور ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی انالیسس کریں تو آپ نے اکثر ایسے واقعات سنے ہوں گے جس میں کسی امیر شخص نے، کسی بہت ہی بظاہر کامیاب شخص نے خودکشی کر لی، یا ادارے کے کسی بہت ہی ٹاپ سینئر ایڈمنسٹریٹر نے جو ہے سوسائڈ کر لی، یا وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اکثر اوقات ہم ایسے واقعات اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ خوشی کا تعلق اس مٹیریل سکسیس سے نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ کہاں پر پیش آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پر پیش آتا ہے کہ ہم زندگی میں ان چیزوں کو کامیابی تو تصور کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کامیابی کی بھاگ دوڑ میں خوش کیسے رہنا ہے۔ خوش رہنا ہم نہیں سیکھتے، اس وجہ سے اکثر ہم ساری زندگی اس مٹیریل ورلڈ کی کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جب ہم کامیاب ہو جائیں گے، جب ہمارے پاس ایک خاص حد تک بینک بیلنس آ جائے گا، یا ہم ایک خاص اچیومنٹ تک پہنچ جائیں گے، تب ہم خوشی محسوس کریں گے، جبکہ خوشی کا تعلق آپ کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہے۔ جیسے کہ آج آپ کے گھر میں بہت اچھا کھانا بنا، بہت ٹیسٹی کھانا بنا، اور آپ نے بہت مزے لے کے کھانا کھایا، اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ نے کھانا کھاتے ہوئے اس کو محسوس کیا، اس کے ٹیسٹ کو، اور آپ نے انجوائے کیا، تو اور آپ نے کھانا بنانے والے کی بھی تعریف کی، تو اس لمحے جو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں وہ کسی پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ یا مثال کے طور پر آپ آج موسم بہت اچھا ہے اور آپ کھلے آسمان کے نیچے گئے، آپ نے بادلوں کو گزرتے ہوئے دیکھا، ہوا کو محسوس کیا، تو اس لمحے جو آپ خوشی اور اطمینان اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی شخص کسی پیسے سے، کسی بینک بیلنس سے، یا کسی مٹیریل ورلڈ کی کسی بھی چیز سے اس کو خرید سکتا ہے، یا کسی بھی چیز کی ریپلیسمنٹ سے اس کو خرید سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیچر کی طرف سے، جتنا انسان نیچر کے قریب رہتا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مٹیریل سکسیس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی انجوائے کرنا سیکھیں۔ جیسے کہ آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ دوست سے تبھی ملتے ہیں جب ان سے کوئی کام پیش آتا ہے، یا مصیبت میں دوست یاد آتے ہیں۔ یہ بھی چلیں ٹھیک ہے، مصیبت میں بھی یاد رکھنا، لیکن آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ وہی لمحے زیادہ یاد رہے ہوں گے جو آپ نے ہنسی مذاق میں ان کے ساتھ گزارے، بنا کسی مطلب کے، بغیر کسی غرض کے آپ ان سے ملے، آپ نے ہنسی مذاق کیا اور ان کے ساتھ ایک خوشگوار یادیں بنائیں۔ تو یہاں پر پیرنٹس کو بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ریٹ ریس میں لگانے کی بجائے ان کو یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی انجوائے کرنا سکھائیں۔ یہاں پر فیملیز کو میں نے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے جسٹ اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک تو تھوڑی سی وہ فیملیز ہیں جو فائنینشلی سٹیبل ہیں، جن کو ہم رچ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک وہ ایوریج فیملیز ہیں جن کی جو ہے زیادہ تر لائف سٹرگل میں گزرتی ہے اپنا سوشل سٹیٹس کو، یا فائنینشیل جو ان کا سٹیٹس ہے اس کو بہتر بنانے میں۔ تو ان دونوں فیملیز کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی ایڈریس کریں تو جیسے رچ فیملیز میں یا تھوڑی سی فائنینشیل سٹیبل فیملیز کے کیا گولز ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی بہت اچھا بزنس اپنا سٹیبل کر لیں، یا ہمارے جو بچے ہیں وہ کسی بہت ہی ٹاپ کلاس یونیورسٹی سے پڑھ لیں تو ان کے جو ہے وہ کلاس میں، ان کے سوشل سٹیٹس میں جو ہے وہ ان کا نام ہوگا۔ تو لیکن اکثر ایسے گھر کے بچے بھی آج کل ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے سب بچے تو اس پوزیشن کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو بجائے کہ آپ بچوں کو صرف اس ریٹ ریس میں لگائیں، ان کو یہ بھی سکھائیں کہ آپ نے بزنس تو اسٹیبلش کرنا ہے، یونیورسٹیز میں تعلیم بھی لازمی حاصل کرنی ہے، لیکن اسی پروسیس کے ساتھ ہی انہیں زندگی کی خوشیاں بھی انجوائے کرنا سکھائیں، تاکہ یہ جو ایک بہت بڑی تعداد جو سوسائڈ کی طرف، ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے، وہ ان زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو پیسے یا اسٹیٹس سے نہیں خریدی جا سکتی، جس کا تعلق انسان کی عام زندگی سے ہے، وہ بھی ان خوشیوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ فیملیز ہیں جو ایوریج فیملیز ہیں، جن کا جو ہے لیونگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، یعنی کہ جو انکم ان کی ایک منتھلی انکم آتی ہے، وہ اینڈ آف دی منتھ ان کے پاس اتنی کچھ خاص سیونگ نہیں بچتی۔ تو اکثر ایسے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے دکھوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں موجود پریشانیوں کا اور کمیوں کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں۔ اب اس میں پیرنٹس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ انکانشیسلی شاید ایسا کر رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو نیو جنریشن ہوتی ہے وہ انکانشیسلی ایسا سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ شاید خوشیوں کا تعلق
ان مٹیریل ورلڈ سے ہے، یا جب تک ہمارے پاس جو کمیاں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، یا جو چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جب تک وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی، ہم خوش نہیں ہو سکیں گے۔ تو ایسے بچے بھی جو ہیں نا اکثر اس ریٹ ریس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو ان کی زندگی میں موجود خوشیاں ہوتی ہیں ان کو وہ اپنے سامنے دیکھ ہی نہیں پاتے، ان کو اپنی زندگی میں ہر جگہ دکھ ہی دکھ نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ تو ایک اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ بآسانی پوری ہو رہی ہیں، تو آپ آلریڈی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے ساغر صدیقی کا ایک شعر اگر میں یہاں پر سناؤں تو کہتے ہیں کہ غم کے مجرم خوشی کے مجرم ہیں، لوگ اب زندگی کے مجرم ہیں۔ تو اپنی زندگی کو اہمیت دینا سیکھیں، اور صرف مطلب یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے اوپر ٹاپ پہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں اپنے بچوں کو خوش رہنا بھی سکھائیں، کہ جو آلریڈی آپ کے پاس زندگی میں چیزیں موجود ہیں، یا جو آپ کا آلریڈی ایک سٹیٹس ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں خوش کیسے رہنا ہے، مطمئن کیسے رہنا ہے، اور یہ تصور کریں کہ آپ اس وقت جس لمحے میں ہیں یہی لمحہ سب سے بیسٹ ہے، یہی زندگی سب سے بیسٹ ہے، اور اس سے بہترین زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔